میں تو تمہیں ظاہر معاف بھی کر سکتا ہوں اور تمہاری باتوں میں یقین بھی کر سکتا ہوں، لیکن معاشرہ بہت غلط ہے، اور تمہارے ایک چھوٹا سا بھی دشمن ہوگا نا، وہ اس سے کھیلے گا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ کو اس کارڈ کی مانند سمجھنا چاہیے۔ یہ جب کارڈ اپنا کام دکھاتا ہے نا، تو پھر وہ انسان ہل جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اچھے برے سب لوگ رہتے ہیں، لیکن بچاتا انہی کو اللہ تعالیٰ ہے جو صحیح ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو وہ بچاتا ہے، اور جو غلط ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا راز کھول دیا ہے۔ اور راز اس لیے نہیں کھولا ہے کہ وہ آپ کو نفرت کرتا ہے، یہ بھی ہے، وہ راز اس لیے کھولا ہے کہ اب بھی وقت ہے، یہ دنیا تو تمہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سچے دل سے معافی مانگ لو، سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور بتا دو کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کتنی بات ہے کہ وہ کتنی زندگی ہے انسان کی، کتنی زندگی ہے، اور عیاشی کے اندر موت آ گئی۔ پھر اچھے کام کے اندر موت آنی چاہیے، اچھے راستے پر، اچھے راستے پر چلتے ہوئے موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک آپ کے لیے بہت بھلائی ہے، معافی ہے، وہ راستہ آپ کو ہٹا دے گا برائی سے۔ اور اگر برے کام کرتے موت آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ راستہ آخر تک، قیامت تک آپ اس کو سزا پاتے رہیں گے۔ یہ ہے نمبر۔ خیر، کرتے ہیں تمہارا اس کا حل۔ یہ جو بھی ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں، اس کو اس طرح کھیلنے نہیں دیں گے تمہاری زندگی سے، تمہاری زندگی سے، تمہاری عزت سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آؤ، اب جا کے تمہیں اللہ معاف کر سکتا ہے، تمہاری زندگی کو بہتر بنا۔ ہر بات کو تم ہے نا بہت لائٹ لیتے ہو، میں سمجھاتا ہوں تو تمہاری ذہن بات نہیں آتی ہے، اور اسی لیے تم گڑھے میں گرتے ہو، اور وہ برائی کے گڑھے میں جب گرتا ہے نا آدمی تو وہ اندر سے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کو نہ کچھ اور سب ہر آدمی تمہیں پھر بے عزتی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسی لیے میں نے ہمیشہ تمہیں عزت سے کہا ہے، کرتے ہیں تمہارا حل، نہیں تم پریشان مت ہو، بالکل پریشان نہیں، لیکن مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جن کو تم نے بے وقوف سمجھا، اور وہ اب تمہیں بے وقوف بنا کر تم سے گیم کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بے عزت نہیں ہونے دوں گا، پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ پریشان نہیں ہو، میں تمہیں بے عزت نہیں ہونے دوں گا، تم میرے بھائی ہو، اور اللہ کرے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور تمہیں صحیح راستے کو لے جا سکتے ہیں۔ یہ برائی کا راستہ نہیں اپناؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان کو گڑھے میں دبا دیا جائے گا، نہیں کہہ سکتے ہم۔ ابھی تم ہنستے ہوئے جہاں سے نکل رہے ہو یا مجھ سے بات کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ خوب ہنس کھیل رہا ہوں، اور کل صبح تمہیں میری نیند۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی باتوں کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، ان کمینوں کی، ان فضول باتوں جو کرنے والے لوگوں کی باتوں کو درگزر کرو، سمجھے نا؟ ہاں چلو، بہت سمجھا رہا ہوں میں یار، اس کے لیے تم کرو، اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو تلاش کرو اور میرے سامنے لے کر آؤ۔ اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، کیونکہ آج یہ جو کچھ کرے گا کل اس کے بچوں پر آئے گا، تو یہ اگر یہ سمجھ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی تم اس سے ملنا، تمہارا بھی کام کر دے گا۔ یہ اس کو دیکھنا ہے، تم اس کو بھی دیکھنا، اس کا کام کرنا ہے، اور یہ کسی مقصد سے آئے ہیں یہ لوگ، کچھ کام ہے ان کو، تو ان کے مسئلے کو بھی حل کرو، ان کے مسئلے کو بھی حل کرو، شاباش۔ یہ مسئلہ دیکھو، ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں میرے سامنے، سب آتے ہیں، ایک سے ایک آتے ہیں، لیکن میں تمہارے راستے کی طرف نہیں جاتا،
सब आता है, और इसीलिए मेरी इज्जत है معاشرے میں, مجھے عزت دیکھا جاتا ہے صرف اسی لیے کہ میرے اندر وہ برائی نہیں ہے جو تمہارے اندر ہے. سر آپ نے تو ان کو میرے پہ بتایا. ہاں یہ تو وہی لڑکی ہے نا, یہ بہت پیار کرتی ہے مجھ سے, بہت پیار کرتی ہے مجھ سے, میرے پاس آتی ہے, مجھ سے ملتی ہے. میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے, میں اس کو عزت دیتا ہوں, جو کھانا پینا سب کرتا ہوں. لیکن اگر کبھی میرا دل دماغ خراب جائے تو میں شادی کر لوں گا, شادی کر لوں گا. وہ شادی غلط نہیں ہے, ایک لحاظ سے غلط ہوتی ہے کہ ہم انصاف نہ کر سکیں, لیکن اللہ نے مجھے اسی لیے ہر چیز دی ہے کہ میں انصاف کر سکوں. اب اس نے اس کو آپ لوگ نے لے آیا, یہی تو ہے جو میرے بلیک میل کر. ہاں تم سمجھو گے نہیں, میری بات کو نہیں سمجھو گے, لیکن میں تمہیں سمجھ گیا ہوں. بس میری بات پہ تم عمل کرو, انشاءاللہ تمہیں اس مسئلے سے بالکل ایسا نکال دوں گا جس سے دودھ میں سے مکھی کو نکالتے ہیں. لیکن وعدہ کرو آئندہ, کیونکہ دیکھو تم آج شادی کرتے ہو, کل تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو ہر انسان کا اس کا عمل اس کے بچوں پر آتا ہے. تو لوگ تمہیں تو جانتے ہیں کہ تمہیں غلط کیا, تو کیا تم چاہتے ہو کہ بچوں کے لیے بھی ایسا ہی سوچا جائے؟ ہاں بالکل. بس یہ سمجھو, اب اپنی لائف جو بھی تم نے گزاری ہے نا, بہت اچھی گزار لی, سارے کام کر لیے, کام کی طرف توجہ دو, اور اپنے بچوں کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے اچھا سوچو, اور ایسی کوئی خوبصورت لڑکی جس سے تم شادی کر لو, لیکن اس کے ساتھ نبھانا تمہارا فرض ہے. اپنی ساری غلطی اس کو بتاؤ, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. کیا ہو گیا ان کو؟ یہ پریشان رہتے ہیں. وہ نا اپنی روبی جو دبئی چلی گئی تھی. اچھا وہ اچھا ٹھیک ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی مجھے پتہ چلا. میں کچھ پریشانی میں ہوں. ان کو پتہ ہے کہ آپ نے, میں نے بتایا تو ہے, لیکن ابھی بالکل مجھے پتہ چلا. وہ آپ وہ دو لڑکیوں کی وجہ سے جو ہے میرے کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. ان کو ویڈیو وغیرہ, ان کی ویڈیو بنا لی تھی, اور ویڈیو جیسے جو ہے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہ چاہتے ہیں کہ تم میری اس میں ہیلپ کرو اور ہمارے ساتھ پھر جوائن ہو جاؤ. تو بالکل آپ فکر نہ کریں. ہاں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے لیے کام کرو گی تو بیسٹ آف لک, کیونکہ میں اس ٹائم بڑی پریشانی میں ہوں اور پتہ نہیں چلتا. بالکل آپ فکر نہ کریں. چلو اچھا ہے. آپ اپنا جو ہے جوائننگ لیٹر سائن کروا لیں. ٹھیک ہے, ان کا میں کر دیتا ہوں سر. ہاں ان کا کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کی سیلری بھی اچھی ہے, آپ فکر نہ کریں. تو پھر ان کا سر وہ جو بھی کام ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہے گی, اور میرے ساتھ جو بھی اس کی وہ ہوگی وہ ویڈیوز وغیرہ, یہ بھی اس کی جو ہے ہم ایسے چال چلیں گے کہ ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس آ جائے, تاکہ وہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے اور ہم اپنا کام کریں. تو پھر ہم اسی طرح سے وہ ان کو بھی وہ کر سکتے ہیں. اب یہ کون ہے سر؟ یہ میری دوست ہے. اچھا, میرے مسئلے میں حل کرنے کے لیے یہ مسئلے کو. اچھا یہ بھی روبی. ٹھیک ہے, روبی یہ بھی تمہارے مسئلے کو حل کرنے آئی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر یہ بھی اس مسئلے کے اندر تمہاری ہیلپ کر رہی ہے, مدد کر رہی ہے, تو خوشی کی بات ہے. کیونکہ لڑکی ہی لڑکی کو سمجھتی ہے ساری باتیں. لیکن میں اس کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا, ورنہ یہ بھی بیوقوف بنا دیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں وہی بات ہے. بس اگر تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آؤ تو اس تصویر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے. تم فکر مت کرو, ٹھیک ہے, اس کو کرنے دو. بالکل ویسے ہی. چلو دیکھتے ہیں. ہاں دیکھیں, میں اس کو دیکھیں, اور کیا کیا اس کا جو مجھے بتاؤ, ساری ایک ایک بات بتاؤ. ہاں میں جانتا ہوں وہ جو ہے ہوشیار بہت ہے. ہوشیار بہت ہے نا, صحیح ہے. اپنی ہوشیاری میں وہ خود لیٹ ہوئی ہے اپنے
बहुत लेकिन तुम इसको भी समझो, ये इसने तौबा कर ली है सच्चे दिल से, और मैं इसका पूरा साथ दे रहा हूँ इसलिए कि इसने अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगी है। अब ये बात अगर इसकी ड्रामा साबित हुई तो अल्लाह ताला इसको कल बड़ी मुश्किल में डाल देगा, और अगर ये सीधे रास्ते पर है तो अल्लाह ताला इसको इन परेशानियों से निकाल दे। हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुम्हें तो ये करना है कि इनके साथ कोऑपरेट करो, कौन कौन था, क्या था, किस तरह हुआ, और तुमने ऐसा क्या किया कि जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, और उसमें क्या कोताही है, और फिर उसके बाद तो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम? भाई ये बताएंगी, ये कम से कम मेरे पास तो वो आ जाए ना लेकर, उसको भी मैं अपने तौर तरीके से समझाऊंगा, पूछूंगा। अगर वो मेरे पास आ जाती है तो समझ लो कि फिर मसला हल हो गया, और वो अगर समझती है कि हाँ मेरे पास आने से उसकी उलझनें बढ़ जाएंगी और वो नाकाम हो जाएगी, तो शायद वो ना आए। लेकिन जब तक वो नहीं आएगी तो ये मसला हम फिलहाल नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं आई तो फिर मैं इनसे मिलकर उसको भी दूसरे रास्ते से समझाऊंगा। लेकिन बात है तुम्हारी साबित कदमी की। अगर तुम साबित कदम रहते हो, ये नहीं कि आज तुम्हारी जान छूट गई तो मालूम आ गया तो तुम आगे फिर से शुरू हो गए। ये ज़रा तुम्हें अपने हिसाब से ये करना पड़ेगा, जिसको ख़ास तौर से तुम, ये तुम्हारी मदद कर सकती है और ये करेगी, मुझे लगता है। लेकिन एक एक बात की निशानदेही तुम्हें करनी पड़ेगी। इसको एक एक चीज़ बिल्कुल डॉक्टर की तरह बताना पड़ेगा, जैसे मरीज़ बताता है कि तुमसे ऐसी क्या कोताही हुई है, तो फिर ये संभाल सकती है या मैं संभाल सकता हूँ। ये तो मेरा काम आसान कर देंगे कि ये लोग जाते हैं, उससे मिलते हैं या उसकी हर चीज़ को सामने लेकर आते हैं, तो फिर तो वो कर लेंगे, और फिर मेरे पास ले आइएगा, फिर मैं इसको बताऊंगा कि तुमने क्या किया है, तुम क्या कर चुके हो या क्या करना चाहते हो, तो मैं इससे निकाल लूँगा। बल्कि अगर तुमने साबित कदम रखी अपनी अल्लाह की तरफ, तो मैं उसके मुंह से कहलवाऊँगा कि ये मैंने फेक बनाई है। बस क्यों साफ कर दी, वो हर चीज़ साफ कर देगी। अब इसमें तुम्हारी साबित कदम ही होनी चाहिए, तुम्हें बचा सकती है। अल्लाह ताला ही तुम्हें बचा सकता है बस, वरना उसके बाद तो तुम मुंह छुपाते फिरोगे। ये इनको देखो क्या करती हैं, कहाँ जाती है, किस तरह से बात करती है, एक एक बात बता देना इसको। और तुम भी इसके साथ रहना भाई। हाँ, तुम्हें इनके साथ रहना होगा, क्योंकि हमें अपने भाई को इस जंगल से निकालना है। इस जंगल में फंस गया इसकी अपनी गलती की वजह से। हाँ, बस को बचाना है, इसको बचाना है। और खुदा न खास्ता अगर ये फिर भी नहीं मानता है तो फिर इसको मैं डबल फंसा दूंगा, क्योंकि फिर अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे आदमी का अशर बुरा होना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे भाई का अशर बुरा हो, मैं तो उसको सीधे रास्ते पर आना चाहूँगा। एक एक बात समझाई है, हर लिहाज से समझा दिया है, इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए अल्लाह करे, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। परेशान मत हो, परेशान मत हो। हाँ शाबाश, सच्चे दिल से, बड़ा प्यारा मासूम है ये, बहुत मासूम है, सारे काम कर लेता है, फिर बाद में मेरे पास आके पछताता है। काश ये पहले ही समझ जाए ऐसी बात है तो कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो कि ये इन बातों से दूर हो जाए, समझ जाए कि हमें इन बातों से कितना नुकसान है, और कि ये हमें कहाँ पहुँचा सकती हैं, ज़िल्लत के ऐसे गार में कि जहाँ से निकल नहीं सकता इंसान, और फिर अज़ाब क़ब्र, फिर अज़ाब जहन्नुम, उसका हिसाब किताब बनता है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? मैं तो देखो, मेरी आदत है, शुरू से आदत है, मेरे पास जो आता है ना उसको मैं इसी तरह समझाता हूँ। और फिर भी देखो मेरी शराफत देखो कि मैं इनके सारे करतूत जानता हूँ, फिर भी मैं अपने घर बुलाता हूँ। मेरे पास आते हैं, लब्बैक, आते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से आओ, खाओ पियो ऐश करो, जो परेशानी मुझे बताओ। लेकिन ये छुप छुप कर जो परेशानी के काम करते हैं ना, जो जिल्लत वाले तुम लोग, वो फिर तुम्हें नचा देते हैं। अब वक्त आया है तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करने का, अल्लाह के नज़दीक माफ़ी मांगने का। वही अल्लाह है, वही माफ़ करने वाला है, और वही बुरे अमाल से बचाने वाला है। मैं जानता हूँ,
मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो जिल्लत के गढ़ों में गिरे हुए थे, फिर जब अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए तो आज अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है कि वो सूफी और मोतबर लोग कहलाते हैं, इसलिए कि उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाए, वो तौबा की है। तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ना, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। इंसान माफ़ करे ना करे, अल्लाह माफ़ कर देता है। क्या बात है, माँ के प्यार से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। माँ एक दफ़ा माफ़ करे ना करे, लेकिन वो 70 मर्तबा माफ़ कर देता है। क्या बात है उसकी। ये सारी बातें हम जानते हैं, फिर भी हम नहीं समझते। शौक़ पैदा करो अपने अंदर अल्लाह ताला की खुशनुदी का, उससे माफ़ी का, उसके सामने इबादत करने का, हर बुराई से बचने का। जब जाके अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। दूर हो जाओ उन सब से जो तुम्हें वर्गलाता है, जो तुम्हें बहकाता है, उन शैतानों से दूर हो जाओ। यार मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे पास तुम लोग आते हो और तुम्हारे सारे करतूत मेरे सामने होते हैं, तो मैं क्यों नहीं बिगड़ता? क्यों नहीं बिगड़ता? क्या नहीं है मेरे पास? ये दो कितने हैं? क्या इसको देखकर कोई नहीं आ सकता मेरे पास? हजारों आते हैं,